جانتا ہے 17 سال ہو گئے بوڑھی ماں کا دیدار نہیں کیا. اے رب ذوالجلال، اور 17 سال ہو گئے تڑپتے ہوئے بوڑھی ماں کا چہرہ نہیں دیکھا. اے اللہ، کوئی ایسا ذریعہ بنا دے کہ بوڑھی ماں کا دیدار ہو جائے، بوڑھی ماں کا دیدار ہو جائے. ہاں یہ دعا مانگی رہے. پیچھے سے استاد جی گئے، وہ بازوں سے پکڑ کے اٹھایا، کہا بایزید اٹھو، ہاں جاؤ، تمہاری تربیت پوری ہو چکی، بوڑھی ماں سے ملاقات کر سکتے ہو. یہ 17 سال، یہ 22 سالہ نوجوان آج 17 سال کے بعد اپنی بوڑھی ماں سے ملنے کے لیے جا رہا ہے. گھر سے نکلا تھا 5 سال کا تھا، آج 22 سال کا ہو گیا ہے. صبح کا وقت ہے، رات کا اندھیرا ہے. اس دن آیا تھا، اس دن بھی دروازہ بند تھا رات کے سناٹے میں، لیکن آج جب اپنی ماں سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے تو آج دروازہ بند نہیں ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس کی بوڑھی ماں استقبال میں بائیں پھیلائے ہوئے کھڑی ہے. ہاں جیسے بایزید پر نظر گئی، ارے میرا بیٹا آ گیا، میرا لال آ گیا، میرا بایزید آ گیا. 17 سال کے بعد میرا بیٹا میرے گھر آیا ہے. اے میرے بیٹے، ابھی خواب میں امام الانبیاء آ گئے، دیدار کرا گئے، خوشخبری سنا گئے کہ جس بیٹے کو تو نے 17 سال پہلے میرا علم پڑھنے کے لیے مسجد میں چھوڑا تھا، آج اس بچے کو ولی بنا کر تیری گودی میں واپس کر رہا ہو. ہاں اپنے بیٹے بایزید کا چہرہ ٹٹو رہی ہے بوڑھی ماں، اپنے بیٹے بایزید کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہے بوڑھی ماں. ہاں 17 سال تک میرا بیٹا اپنی ماں کی ممتا سے محروم رہا ہے. 17 سال تک میرا بیٹا اپنے ماں کی ہاتھوں کی روٹیاں نہیں کھا پایا ہے. بیٹا آج تیری ماں تجھے روٹیاں بھی کھلائے گی، تجھے چائے بھی پلائے گی، لسی بھی پلائے گی، دودھ بھی پلائے گی. آئے میرے بیٹے، جا بازار چلا جا، دودھ لے کر کے آ، سب سے پہلے تیری ماں تجھے چائے پلائے گی. بایزید جب مارکیٹ کی طرف جاتا ہے دیر لگ جاتی ہے. لکھنے والے نے لکھا سوانح حیات میں جب واپس آیا، یہ بایزید جب واپس آئے ہیں کیا دیکھا؟ دروازے پر لوگوں کا ہجوم ہے، لوگوں کا جمع ہو رہا ہے. پوچھا یہ لوگ کیسے جمع ہوئے ہیں؟ کسی بتانے والے نے بتایا، ہاں اے بایزید 17 سال سے اس گھر میں انتظار کرنے والی تیری بوڑھی ماں تجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکی ہے. سوچو تو صحیح اس بچے کے دل پر کیا گزری ہوگی جس نے چند لمحوں کے لیے اپنی ماں کا دیدار کیا ہو. کچھ نہیں کہا، بس یوں آسمان والے کو دیکھا، فنظر نظرۃ فی السماء، اور کہنے لگا اے اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، اے تقدیر میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں. ہاں اپنی اماں کو دفن کیا، کفا پورے طور پر جنازے کی نماز پڑھائی، دفن کر دیا. یہی بایزید، یہی اسی ماں کا بیٹا اتنا بڑا اللہ کا ولی بن گیا. حتیم میں لیٹا ہوا ہے، حجاج کے خلاف فتویٰ دے دیا، حجاج کے ظلم کے خلاف ابن عساکر نے لکھا ہوا ہے، جرجان نے بھی لکھا ہوا ہے، ابن ہشام نے بھی لکھا ہوا ہے کہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا حجاج کے خلاف. حجاج نے بایزید کے قتل کا حکم نافذ کیا کہ فوج لے کر کے جاؤ اور بایزید کو جہاں پاؤ چیر پھاڑ ڈالو، سولی پر چڑھا دو. یہ حتیم میں لیٹے ہوئے ہیں، پیچھے سے سفیان بن عیینہ آئے اور آ کر کے کہیں گے حضرت اٹھو. کہا کیا ہوا؟ کہا جان بچاؤ، وہ ظالم بادشاہ آ رہا ہے آپ کو قتل کرنے کے لیے. کہا اچھا وہ کہاں سے نکلا ہے؟ کہا وہ اردن کے جنگلوں سے نکل چکا ہے اور وہ مکہ المکرمہ پہنچنے والا ہے. کہا اچھا پہنچنے والا ہے، ٹھیک ہے میں ابھی کچھ کرتا ہوں. گئے، وضو فرمایا، 2 رکعت نماز پڑھی مقام ابراہیم پر، اور یوں آسمان کی طرف دیکھا اور کیا کہا؟ اے اللہ اگر وہ ظالم بادشاہ ہم تک پہنچا تو میری اور تیری دوستی ٹوٹ جائے گی. اللہ، یہ کوئی ایسی بات کہہ دے گا جس کا تعلق رب سے نہ جڑا ہو؟ کیا فرمانے گا؟ اے اللہ اگر وہ ظالم بادشاہ ہم تک پہنچا تو میری اور تیری دوستی ٹوٹ جائے گی. ابن ہشام نے لکھا ارے وہ مکہ کیا پہنچتا، اردن کے جنگل کے پتھروں میں دب کر کے حجاج مر جاتا ہے لیکن بایزید تک نہیں پہنچ پاتا. یہی بچہ یہودیوں کے مجمع میں، بس میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں، یہودیوں کے مجمع میں جا کر کے بیٹھ گیا. یہودی پادری، یہودی عالم پورے طور پر جو بیان کر رہا تھا اس کی زبان بند گئی، بول نہیں
پریشان، میں بیان کرنا چاہتا ہوں، زبان گونگی کیوں ہو گئی؟ فوراً اس کی سمجھ میں آ گیا، کہنے لگا ہمارے مجمع میں کوئی محمد کو ماننے والا بیٹھا ہوا ہے، کوئی محمدی بیٹھا ہوا ہے۔ سارے یہودی کھڑے ہو گئے، ڈھونڈنے لگے کون ہے، اس کو قتل کریں گے۔ بایزید کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں محمدی ہوں۔ لوگ لپکے سارے یہودی کی کو قتل کر دوں۔ یہودی عالم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، میں اس سے کچھ سوالات کرتا ہوں، اگر یہ جواب ٹھیک دے دے گا تو اس کی جان بخش دی جائے گی، ورنہ قتل کر دیا جائے گا۔ یہودی عالم پورے طور پر اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، یہی بوڑھی ماں کا بیٹا مجمع میں کھڑا ہوا ہے۔ یہودی عالم کہنے لگا میری شرطیں منظور ہیں، اگر میرے ایک سوال کا جواب بھی تم نہیں دے پائے تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ بایزید کہنے لگے سوال کرو۔ یہودی عالم نے پہلا سوال کیا، بتاؤ وہ ایک کون ہے جس کا دوسرا کوئی نہیں؟ کہا اللہ احد لا ثانی، اللہ ایک ہے دوسرا کوئی نہیں۔ کہا دو بتاؤ جس کا تیسرا کوئی نہیں؟ کہا لیلا و نہارا ثانیۃ لا ثلاثہ، یہ دن اور رات یہ دو ہے تیسرا کوئی نہیں۔ کہا وہ تین بتاؤ جس کا چوتھا کوئی نہیں؟ کہا لوح قلم کرسی یہ تین ہے، اس کا چوتھا کوئی نہیں۔ کہا وہ چار بتاؤ جس کا پانچواں کوئی نہیں۔ کہا توریت زبور انجیل قرآن یہ چار آسمانی کتابوں کا ذکر نبی نے فرمایا، پانچویں کوئی نہیں۔ کہا پانچ بتاؤ جس کا چھٹا کوئی نہیں۔ کہا مغرب رب ذوالجلال نے مسلمانوں کے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض فرمائی ہیں، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین۔ رب ذوالجلال نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، ہاں چھٹی کوئی نہیں۔ کہا وہ 6 بتاؤ جس کا 7واں کوئی نہیں۔ کہا خلقک ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ رب ذوالجلال نے اس کائنات عرضی کو، زمین کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، سیاروں کو 6 دنوں میں بنایا۔ سبحان اللہ، 6 دنوں میں بنایا، 7ویں میں کوئی نہیں۔ کہا وہ 7 بتاؤ جس کا 8واں کوئی نہیں۔ کہا مغرب کی رکعتیں پورے طور پر 7 ہیں، کعبے کا طواف 7 ہے، بیت اللہ کا چکر 7 مرتبہ ہے، صفا مروہ کی دوڑ 7 ہے، یہ 8ویں کوئی نہیں۔ کہا وہ 8 بتاؤ جس کا 9واں کوئی نہیں۔ بایزید بستامی کہنے لگ گئے فَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبُّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، میدان محشر والے دن رب ذوالجلال کو عرش کو اٹھانے والے فرشتے 8 ہوں گے، 9واں کوئی نہیں۔ کہا وہ 9 بتاؤ جس کا 10واں کوئی نہیں۔ کہا صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بڑے بدماش تھے، 10 کوئی نہیں۔ کہا 10 بتاؤ جس کا 11واں کوئی نہیں۔ کہا تلک عشرۃ کاملۃ ذلک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، کہ اگر کوئی حاجی حج کرنے کے لیے جائے اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو 7 روزے وہاں رکھے، 3 روزے اپنے گھر پہ رکھے، یہ 7 3 10 ہوئے، 11واں کوئی نہیں۔ کہا وہ 11 بتاؤ جس کا 12واں کوئی نہیں۔ کہا وہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی تعداد 11 تھی۔ کہا وہ 12 بتاؤ جس کا 13واں کوئی نہیں۔ کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ رب ذوالجلال کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، 13 کوئی نہیں۔ وہ یہودی عالم کے لگا بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لیے پھرتی تھی اور مردہ اس میں بیٹھ کر پورے کائنات کا نظارہ کرتا تھا۔ کہا سیدنا یونس کی مچھلی تھی، اس کو شارک نامی مچھلی نے نگلا، شارک کو حویل نامی مچھلی نے نگلا، پھر تاج الثری پاتال میں لے گئی۔ امام المفسرین علامہ رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے اس مچھلی کے پیٹ کو رب ذوالجلال نے شیشے کا بنا دیا۔ یونس علیہ السلام آرام سے بیٹھے ہوئے سمندر کا نظارہ کر رہے تھے، تبھی تو امام المفسرین نے لکھا تمہاری اس دنیا سے سمندر کی دنیا 40,000 گنا زیادہ خوبصورت ہے، کہ اس کو سیدنا یونس علیہ السلام نے بیان فرمایا حیات الحیوان کے اندر۔ علامہ کمال الدین دمیری نے لکھا ہوا ہے، میں عرض کر دوں آپ سے، یہودی عالم کے اندر بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو جاندار کو نگل گئی؟ کہا وہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی لاٹھی ہے، جو بے جان ہونے کے باوجود جادوگروں کے جادو سے بنائے ہوئے سانپ کو نگل گئی۔ کہا بتاؤ
بتاؤ دنیا میں وہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر صرف ایک مرتبہ سورج کی روشنی پڑی؟ کہا وہ دریائے نیل ہے کہ جب رب ذوالجلال نے حکم دیا تھا موسیٰ کلیم اللہ کو کہ اپنی لاٹھی مارو تمہارے لیے راستے بنا دوں گا، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری 12 راستے بن گئے۔ اس کے بعد جب فرعونی لشکر اس میں سے گزرا رب نے پھر سے برابر کر دیا، قیامت تک دوبارہ وہاں سورج کی روشنی نہ پڑے گی۔ ایسے ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 100 سے زائد سوالات اس یہودی عالم نے کیے۔ ان کے جواب یہ پورے طور پر اس ماں کا بچہ یہ دیتا رہا، بایزید دیتا رہا۔ تو آخر میں بایزید نے فرمایا اب میرے ایک سوال کا جواب دو، بتاؤ جنت کی چابی کس کے پاس ہے، جنت کی کنجی کس کے پاس ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گئے۔ کس کے پاس ہے؟ خاموش۔ اب سارے کے سارے یہودی کھڑے ہو گئے، تمہارے 100 سے زائد سوالوں کا جواب دے دیا، آپ ایک سوال کا جواب نہیں دیتے؟ بتاؤ تو صحیح۔ کہا جواب تو مجھے آتا ہے، لیکن اگر جواب میں دے دوں تو تم جو ابھی مجھے پھولوں کا ہار پہنا رہے ہو تم مجھے جوتوں کا ہار پہناؤ۔ یہودی عالم نے فرمایا جوتوں کا ہار پہنا، مانو گے نہیں؟ یہودی عالم نے، سارے یہودیوں نے کہا نہیں مانوں گا کیوں نہیں، اگر حق ہوگا تو مانو گا۔ تو کہا پھر سنو مجھے جواب آتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جنت کی چابی صرف ایک انسان کے پاس ہے، دنیا جس کو محمد مصطفیٰ کہتی ہے۔ سارے یہودی کھڑے ہو گئے کہ اگر جنت کی چابی محمد رسول اللہ کے پاس ہے تو میں دامن موسوی کو چھوڑتا ہوں اور محمد مصطفیٰ سے اپنے کے دامن سے چپٹ جاتا ہوں۔ سارے یہودیوں کے مجمع نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ سب مسلمان ہو گئے ایک بچے کی برکت سے۔ آپ اپنی اولادوں کو ایسا بناؤ، اے میری ماں، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، بچیوں، اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے انشاءاللہ۔ علم کتنا ضروری ہے، جب علم آتا ہے تب جہالت بھاگ جاتی ہے، جب علم آئے گا تب بیٹے کو پتہ چلے گا ماں کا مرتبہ کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے، بہن کا وقار کیا ہے، پڑوسیوں کا حق کیا ہے، علماء کا مقام کیا ہے۔ جب علم آئے گا تب گھروں کے اندر روشنی پھیلے گی، جب علم آئے گا معاشرے سے برائیاں دور ہوگی، جب علم آئے گا محبتیں پھیلے گی، جب علم آئے گا تب آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ چلے گا۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا تھا العلم نور، علم ایک روشنی ہے۔ جہاں پر روشنی ہوتی ہے اندھیرا وہاں ٹک نہیں سکتا، اور جہاں پر پورے طور پر روشنی نہیں ہوتی اندھیرے قبضہ کر لیا کرتے ہیں۔ اے امت مسلمہ کی ماں، اے امت مسلمہ کی بیٹیوں، اے امت مسلمہ کی بچیوں، آپ ایک روٹی کم کھائیں، اپنے شوہر سے کہیں کہ ہم ہفتے میں پورے طور پر اگر 2 مرتبہ گوشت پکتا ہے 1 مرتبہ گوشت آپ لے کر کے آئیں، ان پیسوں کو بچائیے، اس سے اپنے بچوں کو کتابیں خرید کے دیجئے، کاپیاں خرید کے دیجئے، اللہ کی کتاب خرید کے دیجئے، پورے طور پر اسے مدرسے کے پورے طور پر اماموں کی مدرسوں کے مدرسوں کی تنخواہیں اپنے گھروں پر ٹیوشن کے طور پر بھی بچوں کو آپ پڑھوائیں، آپ انگلش بھی پڑھوائیں، ہندی بھی پڑھوائیں، آپ سے دنیا کی تمام زبانیں اپنے بچے کو پڑھوا دیں۔ مجھے کسی بھی زبان سے بحث نہیں ہے، گلہ نہیں ہے، صرف قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا ہی مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کی تشریح میں یوں کیا کرتا ہوں کہ اس دور میں باطل طاقتوں کے باطل منصوبوں کو جس علوم سے ہرایا جا سکے ان تمام علوم کا حاصل کرنا امت مسلمہ کے اوپر لازم اور واجب ہے۔ آپ صرف اپنے بچے کو ناظرہ خواہ مت بنائیے، آپ صرف اپنے بچے کو حافظ قرآن نہ بنائیے۔ آپ کا بچہ جس لائن میں آگے جانا چاہے اس لائن میں آگے پورے طور پر لے کر کے جائے۔ آپ اپنے بچوں کے دل کی خواہش پوچھا کرو، اس سے جانا کرو، اس کے دل کے ارمانوں کو پورے طور پر مٹایا نہ کرو، اس کے ارمانوں پر چھریاں نہ چلایا کرو۔ اگر آپ کا بیٹا، اگر آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا 2 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ 6 مرتبہ مدرسے سے بھاگ کے آیا ہے، میں آپ سے نہیں کہتا زبردستی اس کو مدرسے میں بھرتی کروائیں، نہیں، محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اس بچے کو بٹھائیں اپنی گودی میں اور پیار سے پوچھیں بیٹا کیا تجھے یہ قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا، کیا تجھے قرآن یاد نہیں ہوتا؟ بیٹا اچھا تو یہ بتا تو ہندی پڑھنا چاہتا ہے، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، تو سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے، تو پھر پراپر آگے
انگلش میڈیم میں تیرا داخلہ کروا دیا جائے, تجھے ایڈمیشن دلوا دیا جائے. اپنے بچوں کے جذبات سے کھلواڑ نہ کرو, انہیں زبردستی پورے طور پر صرف عربی پڑھنے پر مجبور نہ کرو. آپ کا بچہ جس لائن میں آگے بڑھنا چاہتا ہے اس کو اس لائن میں آگے بڑھواؤ. کیوں؟ جہاں ایک عالم کی ضرورت ہے وہیں ایک ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے, جہاں ایک مفتی کی ضرورت ہے وہیں ایک سائنٹسٹ کی بھی ضرورت ہے, جہاں ایک پورے طور پر قاری کی ضرورت ہے وہیں پورے طور پر ایک انجینئر کی بھی ضرورت ہے. ہاں کاش کتنا اچھا ہوتا ہمارا بیٹا اللہ کے قرآن کا حافظ بھی ہوتا اور انجینئر بھی ہوتا, تراویح کی نماز میں مصلی کے اوپر کھڑا ہو کر کے اللہ کا قرآن سناتا اور پھر پورے طور پر سماج کے بھی کام آتا, دیش کے بھی کام آتا, ملک کے بھی کام ہوتا تھا. کتنا اچھا ہوتا ہمارا بیٹا ایک عالم بھی ہوتا اور ایک پورے طور پر اور اپنی قوم کا جج بھی ہوتا, یا اللہ کا قرآن سناتا, عدالت میں بیٹھ کر فیصلے بھی کرتا. بتاؤ کتنا اچھا ہوتا اگر ہم سب چاہیں. ہماری اولادیں آگے بڑھ سکتی ہیں, ہماری اولادیں بزدل نہیں ہیں, ہم نے انہیں بزدل بنایا ہوا ہے. ہمارے بچوں کے قوت حافظہ خراب نہیں ہے, ہم نے انہیں خراب کیا ہوا ہے. آج سے عہد کر کے اٹھو کہ ہم اپنے بچوں کو حلال کھلائیں گے, حلال کھلائیں گے. حرام کھانے سے, حرام کا ایک لقمہ اگر آپ کے اولاد کے پیٹ میں چلا گیا, رب ذوالجلال کی جلال کی قسم آپ کا بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا. چاہے جس لائن میں آپ اسے ڈال دیں, چاہے جس لائن میں اسے ڈال دیں, وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. کیوں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ حلال کھلائیں, حلال پہنائیں, حلال کا گھر بنائیں. ہاں ہاں, حلال پیسوں کا کی جھوپڑی میں آپ رہ لیں, سکون کی نیند آئے گی. ہاں ہاں, اپنا جتنی زندگی گزری سو گزری, یہاں سے وعدہ کر کے اٹھو, ارادہ کر کے اٹھو, انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر کریں گے, تعلیم کی بھی فکر کریں گے, تربیت کی بھی فکر کریں گے, ان کے اخلاق کو بھی دیکھیں گے, ان کے کیریکٹر کو بھی پرکھیں گے. ہاں ہاں, کہ سماج میں کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان کا چال چلن کیسا ہے, یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. رب ذوالجلال آپ سب کو بھی اور آپ کی برکتوں سے مجھ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. طبیعت میں بشاشت نہیں, بہت تھکا ہوا ہوں, اتنی دیر میرا ارادہ نہیں تھا. میں معذرت خواہ ہوں تمام کے تمام حضرات سے جتنا وقت آپ کا لے لیا. رب ذوالجلال ہم سب کی آمد کو شرف قبولیت سے نواز دے اور ان بچوں کے حوصلوں کو رب ذوالجلال دوبالا فرمائے. ان کے آیا کو بھی پورے طور پر تمام کے تمام پر ناگہانی آفتوں سے, بلاؤں سے, مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے. لیتک رتن ولیتک ترضا ولنعام غدر وبین العالمین خراب. اے خدا, جس میں جب تک کہ میرے جان رہے, تیرے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے, کچھ رہے یا نہ رہے, پر یہ دعا ہے کہ الہ موت کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے.